السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء ہم پڑھ رہے تھے، آیت نمبر 43 تک ہم نے پڑھ لیا۔ اس آیت تک اللہ تعالیٰ کا خطاب جو تھا عام مسلمانوں سے تھا۔ اس میں ہم نے پڑھا کہ فقہی احکام، وراثت کے احکام اور دیگر جو مسائل تھے اس سے متعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی دی۔ اگلی آیات میں جو ہے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں اہل کتاب سے، اور اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ عموماً جو ہے دونوں ہی مراد لیے جاتے ہیں، یعنی جن پر اللہ تعالیٰ کی الہامی کتب جن قوموں کی طرف اتری تو ان کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ خاص طور پہ جو ہے وہ ٹارگٹ جو ہے وہ یہود ہیں، اور عمومی طور پر یہ ٹرم جو ہے قرآن میں زیادہ تر اہل کتاب کی ٹرم جو ہے وہ یہود کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہود کے جو اعمال تھے ان کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کر رہے ہیں، اور ان کی جو بدعمالیاں تھیں ان کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا، لم نہیں، ترا آپ نے دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، اوتو جو دیے گئے، نصیباً حصہ، من الکتابی کتاب میں سے، یشترون وہ خریدتے ہیں، الضلالہ گمراہی کو، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں، ان یہ کہ تضلوا کہ تم بھی بھٹک جاؤ، السبیل راستے سے۔ الف جو ہے یہ استفہامیہ ہے، یعنی سوال کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ جملے کے شروع میں جب الف آتا ہے اور اس کے اوپر حرکت ہو تو ایسے الف کو حمزہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ حمزہ جو ہے استفہامیہ ہے۔ کیا، لم کا مطلب ہے نہیں، ترا رآ سے ہے، یعنی ترا تو آپ نے دیکھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، اوتو جو دیا گیا، جنہیں جو دیے گئے، نصیباً ایک حصہ، من الکتاب کتاب میں سے، کہ کتاب میں سے ایک حصہ سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کلام الہی جو اتارا ہے اس میں سے ایک حصہ انہیں بھی دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو سلسلہ تھا ہدایت کا، جو پہلے تورات اتری، پھر زبور، انجیل، اسی طرح قرآن پاک پہ آ کے یہ پوری ہدایت نامہ جو تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ تو اس ہدایت نامے کا ایک حصہ تورات کی شکل میں ان کو دیا گیا، بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ نازل ہوئی تھی۔ تو اس کتاب میں سے ایک حصہ جو ہے انہیں دیا گیا، اور چاہیے یہ تھا کہ یہ اس کتاب پر عمل کرتے اور اس کے مطابق جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرتے، لیکن انہوں نے کیا کیا، یشترون الضلالہ وہ خریدتے تھے گمراہی کو، یعنی گمراہی کو خریدنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن ان تورات پر عمل کرنے کی بجائے انہوں نے اسے بیچنے کا ذریعہ بنا لیا۔ ان کے علماء جو سو تھے، علماء سو، وہ یعنی امراء کو راضی کرنے کے لیے اس طرح کے مسائل جو ہے وہ بتاتے تھے، وہ کلام کو بدل دیتے تھے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کی جو ہے نشاندہی کی ہے کہ وہ یحرفون الکلمۃ عن مواضعہ، کہ وہ کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے تھے، یعنی اگر کسی بڑے پر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تھا تو سزا اس کی جو شریعت میں موجود تھی اس کی بجائے وہ جو ہے اس کو سزا کو چھپا لیتے تھے، باتوں کو گول کر لیتے تھے، احکامات کو بدل دیتے تھے۔ تو اصل میں انہوں نے گمراہی کو خرید لیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس ہدایت نامے پر عمل کرتے، لیکن انہوں نے اس ہدایت نامے کو پس پشت ڈالا اور انہوں نے گمراہی کو خرید لیا۔ یریدون وہ چاہتے ہیں، ان تضلوا کہ بھٹک جاؤ، سبیل تم بھی راستے سے، کہ تم بھی، وہ خود تو گمراہ ہوئے ہیں، انہیں یعنی انہیں اندازہ ہے کہ وہ نافرمان قوم ہیں، اور اس طرح انہوں نے انبیاء کی تکذیب کی اور اللہ کی نافرمانی کی، تو وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اور جو ہے وہ بھی جو ہے اس سے فائدہ اٹھائے۔ انہیں ان کے اندر حسد اتنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے یہ کتاب کیوں اتری، بنی اسماعیل کی طرف جو ہے یہ نبوت کا سلسلہ کیوں منتقل ہوا۔ تو یہ حسد کی وجہ سے خود تو یعنی ڈوبے ہیں، دوسروں کو لیے بھی نہیں چاہتے کہ وہ جو ہے وہ کوئی ہدایت کا راستہ اختیار کریں۔ تو عمومی طور پر خطاب جو ہے یعنی یہاں پر بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن تمام یعنی امت کے سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ آپ سب نے نہیں دیکھا ایسے لوگوں کو، ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ خود ہدایت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور عمل کرے۔ تو مسلمانوں سے بھی یہ
جب مسلمانوں کو دیکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح وہ جان فدا کرتے تھے اور کوئی بھی قرآن کا حکم اترتا تھا اور اس پر کس طرح جو ہے وہ جان اپنی جو ہے وہ پیش کرتے تھے اور کس طرح جو ہے وہ اپنا تن من دھن سے دین الہی کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو ان کو جو ہے بجائے اس کے کہ یہ عمل کرتے اور پیروی کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہیں یہ حسد میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ حسد کی بنا پر وہ یہ خواہش دل میں رکھنے لگے کہ یہ بھی گمراہ ہو جائیں، اور اس کے بارے میں پھر باقاعدہ پلاننگ کرتے تھے اور مسلمانوں کو جو ہے وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ بھی ہدایت سے دور ہو جائیں۔ واللہ عالم، اللہ جانتا ہے، بِأَعْدَائِكُمْ، عالم یعنی یہ مبالغے کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ جانتا ہے، اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے، بِأَعْدَائِكُمْ آپ کے دشمنوں کو، وکفا اور وہ کافی ہے، باللہ اللہ ولیًا دوست، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ نصیرہ مددگار۔ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں تمہارے ساتھ جو یہ دشمنی رکھتے ہیں اور طرح طرح کی سازشیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر راستے میں یہ روڑے اٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ صحیح دین پر عمل نہ کر سکیں، تو اللہ جانتا ہے ان کی حرکتوں کے یہ خود جو گمراہ ہوئے ہی ہوئے ہیں، ان اس چیز کا بھی احساس محرومی ہے کہ ہم سے یہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو کے بنی اسماعیل میں منتقل ہو گیا، اور مسلمان جو ہیں کس طرح جو ہے وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کے لیے وہ تندہی سے کام کر رہے ہیں، تو اس بات پر بھی انہیں بہت زیادہ جو ہے وہ حسد میں مبتلا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں تمہارے دشمنوں کو، سب سے زیادہ جانتا ہوں، اور ان کے یہ چالیں، ان کی یہ تمام ترکیبیں جو ہیں وہ بالکل آپ کو کسی طرح نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے مسلمانوں کے لیے دوست اور مددگار۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ہر مشکل اور رکاوٹ سے جو ہے ان کی رکاوٹیں دور کرے گا اور ہر مشکل سے ان کی آسان کرے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے ہادو جو یہودی ہوئے، جو یہودی بن گئے، یہودی بن گئے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا ہے من الذین ہادو جو یہودی بن گئے؟ کیونکہ بنی اسرائیل جو ہیں ان کا نام اللہ نے یہودی نہیں رکھا تھا۔ جتنے بھی قومیں جو ہم سے پہلے بھی یعنی امت محمدی سے پہلے بھی آئی ہیں وہ تمام کی تمام مسلمان تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں کہ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، کہ یہ تمام ایک ہی ملت تھی اور ان کا نام جو ہے وہ مسلمان رکھا گیا تھا، لیکن انہوں نے خود بخود اپنا نام جو ہے وہ یہودی رکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے سب سے بڑا بیٹا جو ہے وہ یہودا اس کا نام تھا، ان کی نسبت سے جو ہے وہ اپنے آپ کو یہودی کہنے لگے تھے۔ تو یہاں پر ہادو کا لفظ اللہ نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ یہ اللہ نے ان کا نام یہودی نہیں رکھا تھا، یہ خود بخود جو ہے انہوں نے یہ نام اپنا جو ہے وہ اختیار کیا اور اپنے آپ کو ان سے نسبت دی تھی۔ کام کیا تھا ان کا؟ یحرفون بدل دیتے تھے الکلمہ الفاظ کو، ان مواضعہ ان کی جگہوں سے، یعنی ابھی میں نے آپ کو پہلے بھی پچھلی آیت میں بھی بتایا، سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ہے اس کرتوت کے بارے میں نشاندہی فرمائی تھی کہ ان کا کام کیا تھا کہ کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے تھے۔ قرآن پاک تو آخری کلام ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے یہ ذکر اتارا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو کتابیں آئی تھیں تورات، انجیل، زبور، ان کی حفاظت مقصود نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک خاص لمٹ وقت کے لیے تھیں، اس کے بعد جو ہے وہ نئی سے نئی شریعت آ جاتی تھی اور پچھلی شریعت منسوخ ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت نہیں کی، وہ انسانوں کے ہاتھوں میں تھی اور وہ ان کو جو ہے یعنی تورات کو انہوں نے تبدیل کیا، حتیٰ کہ ان کی زبان، جس زبان میں تورات اتری تھی عبرانی زبان، وہ دنیا سے ناپید ہو گئی، اور 2 دفعہ مکمل طور پر تورات جو ہے ان کے ہاتھوں سے، یہود کے ہاتھوں سے نکل گئی اور وہ یعنی پوری دنیا سے ختم ہو گئی۔ پھر انہوں نے حافظے کی بنیاد پر دوبارہ اس کو لکھا، جو لوگ بچ گئے ان کے جو حافظے میں تھی، تو اس وجہ سے تورات اپنی اصل حالت میں نہیں ہے، بدل دیا انہوں نے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہیں اس چیز کا غم ہے کہ ہماری کتاب اس حالت میں نہیں رہی، ہماری کتاب جو ہے وہ تبدیل ہو گئی، اور کچھ انہوں نے خود بھی کی، اور یہ مسلمانوں سے بھی حسد رکھتے ہیں کہ یہ اتنی اتھینٹک کتاب کیوں رکھے ہوئے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور پھر یعنی یہ تمام یہ جو اپنے حسد کا اظہار جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں یہ کرتے تھے، کیونکہ مدینہ کے معاشرے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر یہود کی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ رہتی تھی مسلمانوں کے ساتھ، تو منافقین کی تعداد بھی تھی، جو کافی تعداد میں منافقین بھی تھے، وہ آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن اندر سے جو ہے ان کی ہمدردیاں یہود کے ساتھ تھیں، تو وہ جو ہے وہ طرح طرح کی شرارتیں جو ہیں وہ
کرتے رہتے تھے۔ تو انہی کی نشاندہی اگلی آیات میں جو ہے وہ کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے ان مجلسوں میں، وَيَقُولُونَ وہ کہتے تھے سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور نافرمانی کی، واسمع اور تم سنو، غیر مسمع نہ سنوائے جاؤ، وراعینا اور رائنا کہتے تھے، لیم موڑتے ہوئے، بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبانوں کو، وطعنن اور تانا دیتے ہوئے، فی الدین دین میں۔ یعنی اب ان کے مختلف الفاظ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یا جو ہے وہ گستاخی کرتے ہوئے ادا کرتے تھے۔ یعنی جب کوئی بھی بات ہوتی جس طرح ہم کہتے ہیں لسن سنیں آپ، یا کوئی بچہ اگر کسی کو بات سمجھ نہ آئے تو وہ کہتے ہیں کہ کائنڈلی یہ اس کو ریپیٹ کر دیں یا ہماری بات سنیں یا دوبارہ سنائے، یا جیسے مشاعرہ ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مقرر دوبارہ اس کو پڑھا جائے۔ تو اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے تو کوئی بات ہوتی تو اس کو کہتے تھے سمعنا ہم نے سن لیا، یا یعنی یہ عام طور پر عرب جو ہے یہ الفاظ اپنے مجلسوں میں استعمال کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی یہ زبان کو، یعنی بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ہلکی سی آواز میں اندر ہی بڑبڑاتے تھے، وعصینا سمینا یہ کہہ کے نا کہ ہم نے آپ کی بات سن لی، ساتھ ہی کہتے تھے وعصینا اور ہم نے نافرمانی، یعنی ہم نے ماننی نہیں ہے، سن لی ماننی نہیں ہے۔ تو بعض یعنی یہ کہتے ہیں کہ سمینا اور وعطانا کہنا چاہیے تھا جو صحابہ کہتے تھے عموماً، لیکن وعطانا کو اس طرح اس انداز سے ہی ادا کرتے تھے زبان کو موڑتے ہوئے گول کرتے ہوئے کہ وعطانا وعصینا کی طرح لگتا تھا۔ یعنی ہم نے اصل یعنی مقصد ان کا یہ ہوتا تھا یا دل میں یہ الفاظ کہتے تھے یا ہلکی آواز میں کہتے تھے یا اطانا کو ہی مڑوڑ توڑ کے وعصینا میں چینج کر دیتے تھے لفظ کو، کہ سمعنا کہتے تھے اونچی الفاظ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیں، اور وعصینا ساتھ ہی نہیں نافرمانی کا جو ہے وہ بھی کہہ دیتے تھے کہ ہم نے ماننی نہیں ہے آپ کی بات، دل میں یہی ارادہ ہوتا تھا۔ تو یہ ایک گستاخی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ کرتے تھے۔ دوسرا جو لفظ استعمال کرتے تھے وہ کہتے تھے واسمع اور ہماری بات سنیں۔ سمعنا تو یہ کہ ہم نے سن لیا، واسمع کا مطلب یہ کہ اور سنو آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو کہتے تھے سنو۔ اور ساتھ ہی گستاخ اتنے تھے، یعنی اتنی یہ گستاخ یہ قوم ہے، یہود ہیں خاص طور پہ اہل کتاب میں سے، کہ یہ انبیاء کی تکذیب کرتے تھے۔ ان کی تاریخ ہم نے پڑھی اس سے پہلے کہ وہ انہیں انبیاء کو انہوں نے شہید کیا اور ان کی تکذیب، ان کا تمسخر اڑانا۔ تو یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ سلسلہ ان کا جاری رہا، اور آپ کی مجلس میں گستاخی کرتے ہوئے کہتے تھے نعوذ باللہ، یعنی آپ کو بددعا دیتے تھے غیر مسمع کہ آپ نہ سنوائے جائیں، یعنی نعوذ باللہ یہ کہتے تھے کہ آپ بہرے ہو جائیں، سن ہی نہ پائیں، واسمع سنیں نہ سن پائیں، غیر مسمع یعنی واسمع اونچا کہتے تھے، غیر مسمع ہلکی آواز میں۔ تو اس طرح کے الفاظ جو ہیں، یعنی جس طرح مجلس میں آوازیں کسنا یا اس قسم کے الفاظ، یا دل میں اگر یہ کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ کو نقل کر دیا قرآن کے ابدی الفاظ یعنی صفحات میں، کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی گستاخیوں کو نقل کر دیا کہ یہ ان کی جو ہے وہ کارگزاری ہوتی تھی مجالس میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر اس طرح کی گستاخیاں یہ کرتے تھے۔ اور رائنا بھی کہتے تھے۔ رائنا کا لفظ جو ہے یہ بھی عربوں کے ہاں مشہور تھا کہ وہ مجلس میں کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہتے تھے رائنا، کہ ہماری طرف متوجہ ہوں۔ رائنا کا مطلب یہ ہے کہ ہماری طرف توجہ کیجیے، لیکن یہ رائنا کو بھی رائنا کے یعنی عین کے نیچے زیر کو اس طرح یہ دباتے تھے کہ رائنا کا لفظ جو ہے وہ ادا کرتے تھے۔ رائنا کا مطلب ہے چرواہا، اے ہمارے چرواہے۔ تو اس میں بھی گستاخی کا عنصر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گستاخی کرتے تھے۔ یہ تمام یعنی یہ تین الفاظ اللہ تعالیٰ نے ان کے نقل کیے ہیں کہ سمعنا کہہ کے وعصینا ہلکا سا الفاظ آواز میں کہتے تھے، واسمع کہہ کے غیر مسمع مسمع جو ہے وہ ہلکے الفاظ میں کہتے تھے، اور رائنا کو رائنا کہہ کے کہتے تھے۔ اور یہ تمام جو ہے زبان کو موڑتے ہوئے اور منہ کو گول کرتے ہوئے اور طرح طرح کی شکلیں بناتے ہوئے جو ہے بِأَلْسِنَتِهِمْ یعنی اپنی زبانوں کو کہتے ہوئے یہ الفاظ کہتے تھے۔ تو وطعناً اور یہ عیب لگاتے تھے دین میں طرح طرح کے اعتراضات، اور اس کے احکامات میں اعتراضات، ان میں جو ہے وہ ہر وقت کمی تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے، حالانکہ دین مکمل ہے۔ تو یہ ان کی چند گستاخیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نقل کی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ کرتے تھے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ اور اگر انہم بے شک وہ قالوا وہ کہتے سمعنا ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا اور اطاعت کی، واسمع اور سنیے، وانظرنا اور دیکھیے، لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ البتہ یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ تو سیدھا سیدھا دین تو بالکل سیدھا سادہ دین ہے، دین میں اس طرح کی چلاکیاں اور اس طرح کی مکاریاں جو ہیں وہ بالکل قابل قبول نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دل سے قبول کر لیتے دین کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا اور اس کا ادب اور احترام کرتے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سن کے سمعنا کہہ کے وہ اطعنا دل سے اطاعت کرے، جس طرح صحابہ اکرام جو ہے وہ کرتے تھے کہ صحابہ کی اطاعت کا تو یہ عالم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی زبان مبارک پہ الفاظ ہوتے ہی تھے تو فوراً اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود ایک دن مسجد میں آپ خطبہ دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا کسی صحابی سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، تو عبداللہ ابن مسعود جو ایک بڑے یعنی عظیم صحابہ میں سے ہیں، وہ جوتوں کی جگہ پہ تھے، مسجد میں بھی داخل ہو رہے تھے، وہیں جوتوں پر بیٹھ گئے۔ آپ نے پوچھا کہ تم وہاں پہ کیوں بیٹھ کے؟ میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے اور ہم اس پر اس حکم کی تعمیل نہ کریں۔ تو صحابہ کا یہ طرز عمل اور اس کے بالمقابل یہ یہود کا یہ طرز عمل تھا کہ گستاخی کے الفاظ ادا کرتے، اور پھر اس پہ یہ نہیں کہ وہ صحابہ کو دیکھ کے کوئی نصیحت حاصل کرتے اور اسی طرح ہی پیروی کرتے، بجائے اس کے کہ یعنی خود بھی نہیں کرنا اور دوسروں کو بھی نہیں کرنے دینا، صحابہ سے انہوں نے حسد شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہتر ہوتا کہ یہ کہتے سمعنا واطعنا، اور پھر ساتھ کہتے کہ واسمع اور سنیے، وانظرنا۔ تو سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی الفاظ ان کے نقل کیے ہیں، وہاں پہ رائنا کا لفظ جو ہے وہ نقل کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم رائنا نہ کہو، وانظرنا کہا کرو۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ ہی ختم کر دیا کہ جس میں شک شبہ تھا، گستاخی کا، بدتمیزی کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر سورہ بقرہ میں بھی یہ کہا کہ تم صحابہ کو بھی منع کر دیا کہ آپ نے رائنا یعنی سادہ لفظ بھی نہیں کہنا انہیں، بلکہ جو ہے انظرنا کا لفظ استعمال کیا کرے کہ اے نبی ہماری صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوں یا ہماری بات سنیے۔ لکانا خیر اللہم، البتہ ان کے لیے بہتر ہوتا، و اقوام اور زیادہ درست۔ اقوام جو ہے یعنی قوام، یعنی کا لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، قائم ہونا، قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے کہ بالکل سیدھا اور درست جو ہے کسی بھی بات کے لیے، تو یہ بالکل سیدھی اور درست بات تھی اگر یہ اس طرح کہتے۔ ولیکن لعنہم اللہ، لیکن کیسے کرتے یہ سب اطاعت، کیسے کرتے، کیسے اللہ کا حکم مانتے؟ یہ تو پہلے سے ہی لعنت کے مستحق ہیں یہ لوگ۔ لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہوئی ہے۔ فلا یؤمنون، نہیں ایمان لائیں گے، الا قلیلا، مگر تھوڑے۔ تو یہود میں سے بہت کم جو ہیں وہ تھوڑی تعداد میں ہیں، عبداللہ بن سلام اور چند دوسرے کعب الاحبار اس طرح کے صحابی جو ہیں وہ ایمان لائے۔ زیادہ تر یہود جو ہیں انہوں نے نافرمانی ہی کی، بغاوت کی، تمسخر اڑایا، مسلمانوں کے لیے مشکلات کھڑی کیں، ہر جگہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو یہ یہود کا طرز عمل جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو تھا ہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے بھی، یعنی ہم نے وہ احوال بھی ان کے پڑھے ہیں کہ وہ کس طرح جو ہے وہ انبیاء کو ستانا اور ان کی تکذیب کرنا، یہ ان کی جو ہے وہ خاصہ ہے اور یہ شروع سے ہی ایسا کرتے رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، پھر اہل کتاب سے یعنی یہود سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، اے وہ لوگو، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، اوتو جو دیے گئے ہو، الکتاب کتاب، آمنو ایمان لاؤ، بما نزلنا جو ہم نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما معکم جو تمہارے پاس ہے، من قبل اس سے پہلے، ان نطمسا کہ ہم مٹا دیں، وجوہاً چہروں کو، فنردھا پھر ہم پھیر دیں انہیں، علی ادبارہا ان کے پشتوں پر، او یا نلعنہم ہم لعنت کریں ان پر، کما جیسا کہ لعنا ہم نے لعنت کی، اصحاب السبت ہفتے والوں کے چہروں پر، وکانا اور ہے، امر اللہ اللہ کا حکم، مفعولا ہو کر رہنے والا۔ اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں اور کچھ ان کا پچھلے واقعات سے بھی ان کو یاد دہانی کرواتے ہوئے انہیں تنبیہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ اس طرح کا طرز عمل اختیار نہ کرنا جس طرح تمہارے آباء و اجداد نے کی گستاخیاں اور ہم نے ان کو سزا دی۔ تو اے ایمان والو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لے کر آئیں کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ اس کی پیشین گوئیاں تو تمہاری اپنی کتاب میں موجود تھیں، نزلنا ہم نے نازل کی، مصدقاً تصدیق کرنے والی، یہ قرآن بھی تصدیق کر رہی ہے، اس میں تورات کا ذکر ہے، تورات کے احکامات جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیے ہیں، تمہاری اپنی کتاب جو ہے وہ اس نبی کے بارے میں بتا رہی ہے، اور خود یہ جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے اولاد کو کوئی پہچانتا ہے، تو جس میں اس طرح اولاد کے معاملے میں انسان کسی طرح بھی شک شبے میں نہیں پڑتا اور لاکھوں کے مجمع میں انسان اپنی اولاد کو پہچان جاتا ہے، اسی طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، قرآن کو بھی پہچانتے تھے کہ یہ سچی کتاب ہے، اور اسی سلسلے کا جو ہے وہ کڑی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی تورات اتاری، لیکن صرف بغض اور حسد کی وجہ سے جو ہے انہوں نے انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے نہ کیا، یعنی آگے ان کو دھمکی میز انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر وہ عذاب آ جائے کہ ہم تمہارے چہروں کو مٹا دیں،
چہروں کو مٹا دیں سے مراد یہ ہے کہ اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، مفسرین نے جو بیان کی، بعض یہ کہ ان کے چہروں کا رخ اللہ تعالیٰ بدل دیں، یعنی ان کو پشتوں کی طرف لوٹا دیں، یا پھر ان کے جو اعضاء ہیں چہرے کے اوپر جو مختلف یعنی آنکھیں ہیں، ناک، ان کو اللہ تعالیٰ مٹا دیں۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے چہروں کو مسخ کر دیں، یا پھر جس طرح ان کے جو اصحاب السبت تھے ہفتے والے دن جنہوں نے نافرمانی کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے مسخ کر دیے، بندر اور خنزیر بنا دیے، ان کے آباء و اجداد میں اس طرح کی سزائیں بھی اتریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم تمہیں اس طرح مٹا دیں، تمہاری نسلوں کو مٹا دیں، تمہاری جو جڑ کاٹ دیں، تو اس سے پہلے سدھر جاؤ، فنردھا، ہم پھیر دیں علی ادبارہا، ان کی پشتوں پر، تمہارے چہروں کو یعنی تمہارے پشتوں کی طرف پھیر دیں، یعنی تمہیں کچھ سمجھ ہی نہ آئے اور تمہارے یعنی اس طرح مسخ کر دیا جائے، اور نلعنہم، یا لعنت کر دی جائے۔ یعنی لعنت سے مراد یہ ہے کہ لعنت جس پر ہو جائے وہ پھر نہ دنیا میں کوئی ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں اس کا کچھ بنتا ہے۔ تو لعنت کے مستحق تم مجھ سے پہلے نہ کہ ہو جاؤ، اس سے پہلے اپنے آپ کو سدھار لو۔ کما لعنا، جس نے لعنت کی تھی اصحاب السبت، ہفتے والوں پر، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا امر تو ہو کر رہتا ہے، اللہ نے تو کن کہنا اور ہو جانا ہے، پھر کوئی پلٹ نہیں سکتا۔ سزا ملنے کے بعد پھر جتنی بھی معافیاں مانگ لیں، یعنی اس کے بعد جو ہے وہ توبہ کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے پہلے اپنے آپ کو سدھار لو اور ٹھیک ہو جاؤ اور سدھر جاؤ۔ آگے یعنی یہاں پر اہل کتاب سے مخاطب ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے وہ شرک نشاندہی کر رہے ہیں، جو اہل کتاب میں مختلف صورتیں تھیں اور آج مسلمانوں میں بھی موجود ہیں، کہ یعنی یہود جو ہیں وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹے کہتے تھے، قالوا عزیر ابن اللہ، وہ کہتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ وہ کہتے تھے عزیر ابن اللہ ہیں، اور عیسائی یہ کہتے تھے مسیح ابن اللہ، کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ شرک کا ارتکاب کرتے تھے۔ شرک کسی بھی صورت میں ہو، شرک کی جو مختلف اقسام ہیں اس حوالے سے، اللہ کی ذات میں کوئی شریک کرے، اللہ کی عبادت میں کسی کو کوئی شریک کرے، اللہ کے افعال میں کسی کو کوئی شریک کرے، اس کی صفات میں کوئی شریک کرے، شرک کسی بھی نوعیت کا ہو، اور حتیٰ کہ ایک رائی برابر بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک رائی برابر بھی شرک کیا تو وہ جنت اس پر حرام ہے اور وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کلیئر کٹ بتا رہے ہیں، اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا جو شرک کرے گا، ویغفر ما دون ذلک، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا وہ معاف کر دے گا، لمن یشاء، جسے چاہے گا، ومن یشرک، جو بھی شرک کرے گا باللہ، اللہ کے ساتھ، فقد افطرا، تو اس نے گھڑ لیا، اثما، گناہ، عظیمہ، بہت بڑا، یعنی جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قیامت کے دن زمین و آسمان بھر کے بھی گناہ لے آئے اور اس کے نامہ اعمال میں اگر شرک نہیں ہے تو اللہ چاہے تو اپنی رحمت کی وجہ سے جو ہے اس کو معاف کر دے، لیکن اگر کوئی شخص زمین و آسمان بھر کے نیکیاں لے آئے اور رائی برابر بھی اس میں شرک ہوا، اللہ ہرگز معاف نہیں کریں گے، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، عبادت کا حق صرف اسی کا ہے۔ تو اگر اللہ کا حق کوئی کسی اور کو دے گا، بے شک وہ معمولی سا بھی ہو، یعنی شرک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ جس طرح رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پہ کالی چونٹی چلتی ہوئی نظر نہیں آتی، اسی طرح شرک جو ہے اس طرح ہماری داخل ہو جاتا ہے عقائد میں، تو اس سے بچنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ شرک جو ہے وہ اسے ظلم عظیم کہا گیا، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ معاف نہیں ہوگا، یہ اللہ کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرتے کہ اس کا حق جو ہے وہ کسی اور کو دیا جائے۔ تو شرک کی مذمت کی بے شمار آیات اور احادیث ہیں۔ اس آیت میں جو ہے یعنی باقاعدہ ایک ٹاپک جو ہے وہ آپ تیار اس کا کریں کہ شرک کا معنی و مفہوم اور اس کی مختلف صورتیں، اس کی مذمت کیسے کی گئی ہے، اور جو ہے مشرک کے لیے کیا سزا جو ہے اللہ نے تجویز کی ہے، یہ تمام جو ہے اس کا ایک موضوع آپ تیار کریں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، علم، کیا نہیں ترا، آپ نے دیکھا، الذین، ان لوگوں کی طرف، یزکون، جو پاک قرار دیتے ہیں، انفسہم، اپنے آپ کو، بل اللہ، بلکہ اللہ، یزکی، پاک کرتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، ولا یظلمون، نہیں ظلم کیے جائیں گے، فتیلا، دھاگا برابر۔ یہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا جو ہے وہ خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا برتر سمجھتے ہیں اور سب سے نیک اور پاکیزہ، سب سے اعلیٰ و برتر، یعنی مختلف تفخر کے مختلف نوعیتیں ہیں، مختلف وجوہات
وجوہات ہیں جن کی بنا پر انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا فائق سمجھتا ہے۔ تو بعض لوگوں کو اپنی نیکی کا بڑا زوم ہوتا ہے کہ ہم بڑے نیک ہیں، متقی ہیں، یا ہمیں جو ہے وہ علم بہت زیادہ ہے ہمارے پاس اور ہم ہی سب سے اعلیٰ ہیں۔ تو اس قسم کے یعنی اپنے آپ کو بڑا پاک کرا، اور یہ جو ہے اتنی بد خصلت ہے کہ انسان کو ہلاکت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یہود کو بھی اسی عادت نے تباہ کیا، یعنی وہ کہتے تھے کہ نحن ابناء رسول، ہم رسولوں کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند دن کے، کیونکہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی ان کو فخر تھا کہ ہم انبیاء کی اولادیں ہیں، بنی اسرائیل ہیں، یعنی حضرت اسرائیل کی اولاد سے ہیں، تو ہمیں آگ نہیں چھوئے گی۔ تو یہ نیکی کا فخر، خاندان کا، نسب کا فخر جو ہے انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن کو اپنے آپ کو بڑا وہ پاک قرار دیتے ہیں، بڑا نیک سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اصل میں پاک کرتا ہے۔ اگر کسی کو نیکی اور تقویٰ کی ہدایت بھی ملی ہے تو وہ بھی اللہ کی توفیق سے ملی ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے اللہ توفیق دیتا ہے کہ وہ دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ تو یہ انسان کا کوئی کمال نہیں، کوئی دین پر اگر چل رہا ہے، کوئی نیکی کا راستہ اختیار کر رہا ہے تو یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو اس میں انسان کو کوئی فخر نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اس کی عطا پر ہمیشہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو اللہ ہی پاک کرتا ہے، من یشاء، جسے چاہے۔ اللہ چاہتا تو تمہیں جو ہے وہ کفار میں سے بنا دیتا، اللہ چاہتا تو تم کسی مشرک خاندان میں تمہیں پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا تو تمہیں انسانوں میں سے ہی نہ پیدا کرتا، جانوروں میں سے کسی سے کی اولاد بنا دیتا۔ تو یہ اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، تمہیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، تمہیں جو ہے وہ ہدایت کی روشنی تمہیں دکھائی، تمہارے لیے تمام بندوبست کیا کہ تم صحیح دین پر چل سکو۔ تو یہ اللہ کا انسان کو ہر حال میں شکر گزار ہونا چاہیے۔ پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، دھاگا برابر۔ فتیلہ کہتے ہیں کھجور کی گٹلی کے اوپر ایک باریک سا چھلکا ہوتا ہے، جب آپ یعنی کھا لیں تو گٹلی کو دیکھیں تو باریک سا ایک لیئر سی اترتی ہے، اسے کہتے ہیں فتیلہ عربی میں۔ تو اس کے برابر بھی یعنی اتنا معمولی سا بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کسی نے اتنی سی بھی نیکی کی ہے وہ ضائع نہیں ہوگی، کسی نے اتنا سا بھی اگر کوئی شرک کیا ہے، گناہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب چاہیں تو لے سکتے ہیں، اور شرک کو تو معافی نہیں کریں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی ذرہ برابر بھی کسی نے شرک کیا، ذرہ برابر بھی کسی نے گناہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لینے پر قادر ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظر، دیکھیں، کیفا کیسے، یفترون، وہ گھڑتے ہیں، علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ، وکفا کافی ہے بھی اس کو وہ اسمن گناہ گار ہونا، مبینہ کھلم کھلا، یعنی کافی ہے اس کے لیے کھلم کھلا گناہ گار ہونا۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے سے مراد یہی کہ یہ اس سے یعنی شرک کا بھی اس سے پچھلی آیت میں اللہ نے ذکر کیا کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا، عیسائی کہتے تھے، اسی طرح یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام کو اللہ نے اپنا بیٹا بنایا، تو یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں سب کچھ۔ اسی طرح مختلف جو دعوے وہ کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا اللہ کا پیارا کہتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب جھوٹ باندھ رہے ہیں، کوئی ایسا کچھ معاملہ نہیں۔ جو نیکی کرے گا اس کو اس کا اجر ملے گا، جو گناہ کرے گا، جو زیادتی کرے گا، اللہ اس کا حساب لے گا، اللہ قادر ہے، کوئی اللہ کو پوچھنے والا نہیں، اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے، کوئی جو ہے وہ اللہ مجبور نہیں کسی کو جو ہے وہ یعنی ایون کہ کسی نے اگر حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو اس کا عمل جو ہے وہ جنت میں نہیں پہنچائے گا، بلکہ اللہ کے فضل کی وجہ سے وہ جنت میں، حتیٰ کہ اپنے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گا۔ تو اللہ کو تو کوئی سوال نہیں کر سکتا، اللہ جسے چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے حساب لے سکتا ہے۔ تو یہ سب جو ہے ان کی جھوٹی کہانیاں ہیں جو گھڑ ہیں، جو طرح طرح کے اپنے خواہ مخواہ کے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت اعلیٰ نسل کے، اعلیٰ خاندان کے سمجھتے ہیں، تو ایسا کوئی معاملہ نہیں، یہ سب جھوٹ کرتے ہیں، اللہ پر بھی جھوٹ کرتے ہیں، انبیاء پر بھی جھوٹ کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ مائدہ کے آخر میں بھی ہم پڑھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے قیامت کے دن باقاعدہ سوال جواب کرنے ہیں سامنے کھڑا کر کے کہ آپ نے ان عیسائیوں کو یہ سبق دیا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا کہو، تو وہ وہاں پر وہ کہیں گے کہ اللہ تو جانتا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو یہ سب ایسی جھوٹی کہانیاں ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں میں بھی اس طرح کی بہت سی خرافات ہیں کہ وہ بھی جو ہے وہ طرح طرح کے جو ہے وہ خود ساختہ جو ہے وہ بنا لیتے ہیں فضائل اور اعمال اور اس طرح کی باتیں، تو وہ ان کو بھی اس معاملے میں ڈرنا چاہیے۔ یہ طرز عمل یہود اور نصارہ کا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نقل کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ مسلمانوں تم بھی سدھر جاؤ، ایسا کوئی عمل نہ کرنا جس وجہ سے یہود اور نصارہ دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوئے، اللہ نے ان سے نبوت کا منصب چھین لیا اور بنی اسماعیل میں منتقل کر دیا۔ تو تم
ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ ان کو اللہ نے سزائیں دیں، وہ نہیں بچ سکے، حتیٰ کہ انبیاء کی اولادیں تھیں، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہوا، اور اسی طرح حسب نسب کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو جو نیک اعمال کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ تو اگر یعنی یہ اللہ پر جو جھوٹ باندھتے ہیں یہ سب گناہ ہے، اور کھلم کھلا جو ہے وہ گناہ ہے۔ تو آیت نمبر 50 تک آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ آپ لوگ اس میں جو شارٹ کوسچنز بن رہے ہیں وہ بھی آپ تیار کریں، اور لانگ جو ٹاپک ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں شرک کا جو ہے وہ آپ نے ٹاپک تیار کرنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔